میرے عزیزوں، ہم سب پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ نصیب فرمایا، جو مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ وہ خاص دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شب قدر جیسی عظیم رات بھی اسی عشرے میں آتی ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ عشرہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی جائز دعائیں اللہ کے حضور پیش کریں اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل اللہ سے طلب کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو کیسے مانگیں کہ وہ جلدی قبول ہو۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس میں دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، خاص طور پر شب قدر میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائز دعائیں قبول ہوں تو ان چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے دعا کی ابتدا کریں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کی تعریف کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری دعائیں قبول فرما۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجا جائے۔ مثلاً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور عاجزی اور دل سے دعا کرے۔ دعا میں عاجزی ہو، رو کر یا کم سے کم دل کی گہرائی سے مانگے۔ یہ یقین رکھے کہ اللہ قبول کرے گا، اور اپنی دعا کو تفصیل سے بیان کرے۔ صرف یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے کامیابی دے، بلکہ وضاحت کرے کہ یا اللہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے مسائل حل فرما، اور دعاؤں کو مسنون اور جامعہ بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا یہ کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ میرے والدین، گھر والوں، دوستوں اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اور تہجد کے وقت، سحری کے وقت اور شب قدر کی راتوں میں خاص طور پر دعا مانگے، کیونکہ یہ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ وہ قبول کرے گا، اور جائز دعاؤں کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ صرف اپنے لیے نہ مانگے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ فرشتے آپ کے لیے بھی وہی دعا کریں گے۔ اور بار بار مانگے اور نہ تھکے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو، بعض اوقات اللہ بہتر وقت پر قبول فرماتا ہے۔ دعا کے آخر میں پھر درود شریف اور حمد بیان کرے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے دعا مانگنے کی توفیق دی۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جائز دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ دین کی خوبصورت باتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک ہمیں مزید اچھا اسلامی مواد پیش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دین کی باتیں پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ بھی اس نیکی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔